اندھے کے ہاتھ میں بندوق، بچے کے ہاتھ میں ہتھوڑا، بندر کے ہاتھ میں ماچس اور سہیل افریدی کے ہاتھ میں اختیارات، یہ سارے ایک چیزیں ہیں۔ اب جہاں تو وہی بات ہوگی نا کہ تم کرو تو رقص بسمل، کوئی اور کرے تو مجرا۔ جی سر۔ سر یہ قانون سازی اسمبلی کا اختیار ہے اور اس میں شرط صرف یہ ہے کہ وہ جو بھی قانون بنائے وہ آئین اور شریعت کے منافی نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی قانون بنائے تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر کے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسمبلی کو قانون سازی کو کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا جو صوبہ دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا، جہاں پر چوروں اور اچکوں کا راج ہو، جہاں پر کار لفٹنگ ہو رہی ہو، جو صوبہ 13-14 سال پہلے جس پہ چند ارب روپے کا قرضہ تھا، آج وہ ہزاروں ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہو، جہاں پر آئے روز دھماکے ہوتے ہوں، جہاں پر دہشت گردی کا راج ہو، وہاں کی حکومت کو ایسے حالات میں ایسا بل لانے کی کوئی تک بنتی ہے؟ کوئی ماحول ہوتا ہے؟ کوئی موقع محل دیکھا گیا ہے؟ نو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو قانون سازی کا اختیار ہے، بٹ دس ڈزنٹ مین دیٹ یو ہیو گاٹ اے لائسنس ٹو کل، اور آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ کوئی بھی قانون کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے پاس اختیارات موجود ہیں، اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے اختیارات وہ ہر شہری کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ تھا کہ آج آپ کی عدالت میں اور عوام کی عدالت میں بیٹھ کر اپنا مدعا پیش کریں کہ اس وقت پرائم منسٹر ایک طرف شہباز شریف اپنی کیبنٹ کی تنخواہیں بند کرتے ہیں، ان کی 60% گاڑیاں واپس لے لیتے ہیں، ان کا پیٹرول بند کر دیتے ہیں، ایسے حالات میں یہ نیشنل اسمبلی کو لا نل اینڈ وائڈ کرنے کا اختیار ہے، صوبائی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون نیشنل اسمبلی نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے؟ I think so. If nothing, then we can decide. سر عائشہ ناز گورننگ باڈی ممبر نیشنل پریس اسلام آباد۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بل کی بات کی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کافی گورنمنٹ یا وہاں پر موجود صوبائی اسمبلی کے جو ملک کے اراکین ہیں، کیا وہ اس کے متعلق اس حوالے سے کچھ ایکشن لیں گے؟ اینڈ سیکنڈلی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت چینج ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر سے لے کر جتنے بھی سرکاری عہدے ہیں، آئینی عہدے ہیں، تمام چینج ہونے جا رہے ہیں اور کیبنٹ میں شفلنگ بھی ہونے جا رہی ہے، تو ایسی خبروں میں کس حد کلیئر کٹ بتا دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر کہ کیبنٹ میں ری شفلنگ کرنا، اس میں ایڈیشن کرنا، ڈیلیشن کرنا، اٹس ٹوٹلی دا پروگیٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف۔ وہ جب مرضی ہے اس کو ری شفل کر سکتے ہیں، اس کو امینڈ کر سکتے ہیں، اس میں نئے لوگ ڈال سکتے ہیں، پرانوں کو نکال سکتے ہیں، یا کسی کی ذمہ داریاں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یہ ان کا پروگیٹو ہے۔ ایک جہاں تک بات آپ نے کی کہ حکومت جا رہی ہے یا یہ جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہے، یہ اگلے 3 سال کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک ہے۔ لوگوں کو کس طرح انگیج رکھا جائے گا؟ یہ کوئی طبلے پر بیٹھا ہے، کوئی سیکسوفون بجا رہا ہے، کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی باجے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آرکیسٹرا، ایک لمبا چوڑا ایک پورا آرکیسٹرا ہے، اس میں ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے، کوئی یہ خبر چھوڑتا ہے، کوئی وہ چھوڑتا ہے۔ حکومت کہیں نہیں جائے گی، اس سے بیٹر ٹیم اس وقت ہمارے ملک میں کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی تمام ان چیزوں پر اس وقت پرائم منسٹر نے پوزیشننگ کی ہوئی ہے۔ اس سے کوئی اچھی ٹیم میرے خیال میں اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کوئی نام لے سکتا ہے۔ میں تو نظر لگاتا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ مجھے نہیں آتا۔ یہ آپ کی رائے ہے۔ جی جی، میں اپنے جو ہماری جماعت کے وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب، میں ان سے کہوں گا، وہ جو ہمارے پریزیڈنٹ کے بھائی ہیں امیر مقام صاحب کے، ہی شوڈ کم فارورڈ، اور ان کو اس پہ موو لانی چاہیے، اسمبلی میں موو جمع کرائیں کہ وہ اس کو واپس لیں، اس کو ریورس کرائیں۔ ہمارے دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ ان کا ساتھ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، ANP، جتنے بھی ہیں،
آزاد لوگ ہیں ان سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, بٹ دے شوڈ کم فارورڈ اور ان کو آنا چاہیے. آپ نے جو باتیں بتائی ہیں بل سے متعلق میڈیا پہ بھی آ رہا تھا, آپ نے بھی بتائی ہیں, کافی مسئلہ خیر اس کے اندر بعض جو شکیں ہیں آپ نے بتائی بھی ہیں. تو کیا اس بل کو آپ لوگ جو ہے وہ واقعی جو آئینی عدالت بنائی ہے اس جانب جائے گا یا یہ معاملہ کس جانب جائے گا؟ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی شہری آتا ہے, کوئی وکیل بھائی آتا ہے, یا اگر نہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کے پارٹی بن سکتے ہیں, تو پھر ہم اس کو چیلنج کریں گے. بٹ وی وونٹ لیٹ دیم گو ویری ایزیلی. اس طرح نہیں ہوگا کہ مطلب جو وہ مرضی ہے وہ کرتے رہیں اور ہم تماشا کرتے رہیں. جی ہاں سر. اس پہ گورنر نے اپنا اختیار کریں گے. اس چیز میں اپنے گورنر سے بات کی. دوسرا سوال میرا یہ ہے, آپ نے اپنے وفاق میں کہا کہ صوبائی اسمبلی میں ممبران پورے پاکستان میں اسلحہ لے کر گھومیں گے, تو کوئی بھی صوبہ وہ اپنے اسلحے کی اجازت اپنے صوبے میں دے سکتا ہے. اگر وفاق معافی اجازت دے تو وہ دوسرے صوبے میں جا سکتے نہیں جا سکتے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن میں نے تو کہہ دیا نا کہ اندھے کے ہاتھ میں بندوق, بچے کے ہاتھ میں ہتھوڑا, بندر کے ہاتھ میں ماچس اور سہیل افریدی کے ہاتھ میں اختیارات, یہ سارے ایک چیزیں ہیں. اب جہاں تک آپ نے دوسرا آپ کا سوال تھا گورنر صاحب کے متعلق, تو میری گورنر صاحب سے بات نہیں ہوئی, رات لیٹ ٹائم ٹی وی ٹاک شوز میں تھا, تو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹاک ٹو ہیم. گورنر صاحب بھی اس میں اپنا جو ان کا ایک آئینی دستوری رول ہے وہ ان کو پلے کرنا چاہیے, ہوگا وہ کریں گے, ضرور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جی میرا نام ہے, اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام ماشاءاللہ اختیار ولی صاحب ہے, آپ اپنے اختیارات کہاں تک استعمال کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کے پی کے میں جو بل پیش ہوا ہے اس میں جو چیزیں باتیں ہیں وہ تو آپ نے کر دی ہیں, جو ترقیاتی کام کے لیے انہوں نے کچھ فنڈ رکھے ہیں وہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دی گئے. نمبر 2 کہ جو عوام میں یا پنجاب کی عوام میں یہ نفرت کوئی پیدا نہیں کر رہے ہیں کے پی کے والے ہیں, حکومت والے؟ جی ایسا ہی ہے. اس سے کوئی صوبہ کو لادہ کرنے کی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں یہ یا پی ایم صاحب کو نوٹس لیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ پی ٹی ایم کا ایک ایجنڈا ہے کہ گریٹر پختونستان کی بات وہ کرتے ہیں کہ پختونخوا کو پاکستان سے الگ کر دیں. پاکستان تحریک انصاف ان کی سپورٹ کرتی ہے, ان کو فنڈ بھی کرتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے. اور یہ بات میں جو ذمہ دار کوریڈورز ہیں میں ان سب کے نوٹس میں یہ بات لا چکا ہوں. میرے اختیارات کے آپ نے پوچھا, میں پازیٹیو بندہ ہوں, میں اپنے اختیارات نیگیٹو استعمال نہیں کرتا ہوں, ورنہ میرا سٹاف بیٹھا ہوا ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. میں فضول میں اپنے اختیارات استعمال کرنے کا شوقین نہیں ہوں. میرے قلم